سال دا ضعیف مٹی تے بیٹھا ہی اور تا پہنچ گئے نا جو کچھ پڑھنا چاہتا آکے پیو دے قدمت تے ہاتھ رکھے نا جو باقر و للوم دیا لڑیان میرا امام سونے پتر دا منہ چمے ہیں وے کہتا میڈا غریب بچڑاتے روندہ کیوں ہے سیدہ تے اٹھی دے بابا او پیا ٹر نہیں اکبر کل سجنا کو گل لاگے او تیدیا ماما پھپیا تے بھینی بیٹھیا رو دیا خاک روا کے تھکے نہیں تک لالا سلونے سیادہ تھا بندہ تر نہیں مانگ جنازے دے ہر خیمے دے وچ آکے او کھڑا ول ول چمتا ہے او ماسا اکبر دی اوندی تات لہنہ کے ہنہ واہ بھائی واہ اچھا بسم اللہ بسم اللہ سیادہ دا اٹھی دے بابا او پیا ٹر نہیں اکبر کل سجنا کو گل لاگے او تیدیا ماما پھپیا تے بھیڑی بیٹھیا رو دیا خاک بھلا انہیں سیادہ تھا بندہ تر نہیں مانگ جنازے دے ہر خیمے دے وچ آکے کھڑا ول ول چمدا ہے او ماس اکبر دی اوندی تحت لہنہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تو نے گناہ معاف فرماوے سوا غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو پانی آندہ پر خلوص سے تمام 14 معصومین دی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول ہوئے صلوات پڑھو میرے حسین دی جناب ہاکر چھوڑے لمبی مجلس نہیں بسم اللہ ہون امام آئے کیویں آئے گھوڑا منگائے اسی کملے نہیں جو اسی ہر گھوڑے دے پیر میں چمے دیا جس حسین نال وفا کی تھی اسو دے نوکر بسم اللہ مولا تو نے گناہ معاف فرماوے ایک یا ڈیٹھ وین اور پڑھنا چاہتا گھوڑا آئے کہیں لے سجے دے دے کہیں لے کھبے دے دے کہیں لے رو رو کیا دپیا اکبر قاسم کن گئے ہو پنچڑا والا لکھوئی نہیں بسم اللہ جنہیں سید بیٹھے من معافی دیویا جدو قاسم دا نام آئے یا کوچ چکمیں دیا لحق آئے امام دی نگاہ جو پہیے رو پھے سید ویکا دا کون غریب دے احسان لاون والا حلول والا دا بابا نو سجادہ میں تری بھی گمراہ بسم اللہ آ بابا میں سوار کراما وہ شریف دی جاتروں والے ہو میں دا سردار گھوڑے دی زین تے ہوئے سوار یہ زمین کمینہ ویک کے بیادہ حسین پتر بھیڑا مہمان ملا کے آپ پردے دارہ کول بہری آئے میرا امام ایک دلال میں بھین دا تانا دیتائی اتھو 9 فرسا کے میری بھین دا خیمہ تو مجھے پتر بھیڑا مہمان مارے گئے اپنی 9 لکھ فوج نوا گھوڑے بھجا کے لنگ بنجو ہائے گھوڑے بھجاوہ تیرا دائی میں جو کیتا ہے اتو امام نے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھے سید فرمائدہ اللہ اکبر دی آواز کہے سنی علی دی تھی ہر مستور دے پاسے ایک یادی توڑے تو صحیح نہ ہویا ہائے بسم اللہ مدہ پھر آخری جردہ بھکھا تے پیاسا ہے اکل مار کا دی عباس دے بازو کلم نہ ہو دے تدے لہر دا ملک ہوگا بسم اللہ او شریف دی ذاتروں والے ہو یا گھوڑے نو میرا استاد فرمائے دائی لمبی مجلس نہیں دو وین پڑھنے میرا استاد محترم فرمائے دائی کوئی گھوڑے سے یلادہ پاسا نہیں لایا کوئی گھوڑی نہیں لائی انہی میں قدم تو زلجنان پتہ سوار لہ گئے اس لے وال کے آئے پاسا ہی لائے گھوڑی لائی اکل مار کا تا چڑھ سکتا تا چڑھا بھیڑی رہا پیارے بھیڑی بسم اللہ چڑھ سکتا تا چڑھا حسن دے کول گھن ونجا مسلم
میرے امام گھوڑے دے پاسے میں کیا تھا میں کو زخمہ جا مجبور کیتا او کھا درد گئے سورا دے او ہن زینت دی لائنا سنگ ڈالا پاسا یار شریف دی درد نو مالیو اس نے کھوڑا اپنی بولی چ بولے بے قدہ مولا میں تیری ماں دی چادر تے جو کھا دے آئے میں کیڑا جواب کرے جیسا اس نے بڑے امام گھوڑے دے پاسے دے کے فرمائے دائے سیدہ در پائنی موک گئی ہے او تو دروان گھوڑا مو کر کے خیمہ گا کو او اے خون پری بڑی بن دے وے آن دی بسم اللہ جب گھوڑا ہے خیمے دیتا میرے پاسے ویکھو ہن شبی آوے نہیں تے گھوڑے دے پاسے ویکھے تے 4 سال دی بطول نے تو آدھے حصے دی مجلس پر چھوڑی پردے دارہ دے حصے دے ایک وین پر چھوڑا بسم اللہ خالی جھین نٹھی نے جناب سکینہ خاتون جدو زین تھی میری سینہ میرے فرات دے پاسے منہ پھر گئے رو رو کے کھڑی آتی ہے گواری کھائے میں چاچا ہے گواری کھائے میں چاچا ہے گواری کھائے میں چاچا ہے گواری اگر رکھے چاچا ساڑھا کوئی نو رب دے سوا چاچا ساڑھا کوئی رب دے سوا چاچا بسم اللہ میرے آقا دی آواز دی لجفان دی تھی کیوں سڑے دیئے اس لئے بی بی رو پئیے رو کیا دی کھڑی مد پیو دے سال تو پاک لائے گئی مد پیو دے سال پاتا کے گئی مد پیو دے سال تو پاک پاتا مد پیو دے سال تو پاک لائے گئی بے موسم ساکو لٹ پائے گئی بے موسم لٹ پائے گئی ساڑھے پور کے آن بچا چاچا ساڑھے پور آتا میں حسین چا یا حسین 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 آج گھوڑا خاک روایا ارمان نچن زارا آیا آج گھوڑا خاک روایا ارمان نچن زارا آیا آج گھوڑا خاک آیا ارمان نچن زارا آیا آج گھوڑا خاک روایا ارمان
گھوڑا کھا آیا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کر آیا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کر آیا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کر آیا یرمان نچن زیادہ جایا گھوڑا گوٹی لالا باندھا ہے کیوں ویر میرا نہیں آتا ہے گھوڑا گوٹی لالا باندھا ہے کیوں ویر میرا نہیں آتا ہے ویر تیرا نہیں آتا ہے میں سہ چارے لایا اج ویر تیرا نہیں آتا ہے میں سہ چارے لایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا پیا سدیاں باغاں ٹٹیاں دیاں بہن دے دم دی ٹٹیاں نیوار سوار مزا جایا گیاں بہن دے دم دی ٹٹیاں نیوار سوار مزا جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا گھوڑا کھا کے روایا گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا بن سارے گھوڑے تے مٹیاں نے پیاں سدیاں واگاں ٹٹیاں نے بن سارے گھوڑے تے مٹیاں نے پیاں سدیاں واگاں ٹٹیاں گیاں بہن تے دم دی ٹٹیاں میں نیوار سوار مزا جایا اج گھوڑا کھا روایا یرمان نچن زیادہ جایا گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا روایا یرمان نچن زیادہ جایا گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا اج گھوڑا کھا کے روایا یرمان نچن زیادہ جایا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زیادہ 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 خیام چلے بے سر سامان
پریشان سارے ننگے تیرا شام کے بغور میں جانا عابد تیری غیوری پہ قربان یہ زندہ عابد تیری غیوری پہ قربان یہ زندہ کوئی کی شہادت سے پریشان یہ زندہ کوئی کی شہادت سے پریشان یہ زندہ بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت چپ کر سادہ کرو چپ کر سلام کرو زہرا کے گھرانے کو جس نے حسین پال کر دے دیا زمانے کو بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا خیام چلے بے سر سامان یہ زنا خیام چلے بے سر سامان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت یہ زنا نظرانے کرو پہ شک مہمان یہ زنا کوئی کی شہادت سے پریشان یہ زنا کوئی کی شہادت سے پریشان یہ زنا کوئی کی شہادت پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا حکم داشانیاں کو ویلے جفاتا حکم داشانیاں کو ویلے جفاتا نظران کرو پہ شک مہمان یہ زنا نظران کرو پہ شک مہمان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت سے پریشان ہے زنا جگہ ہوگی نالی جوانوں تے معصوم تسیست جمانی میرا نام کے رشتہ نالی سیدا دے بھائی کی شہادت سے پریشان یہ زنا بھائی کی شہادت سے پریشان سے پریشان ہے زنا بھائی کی شہادت
या हुसैन 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 मेरा कोई ना रहा सदा सदा मेरा कोई ना रहा
ماتم ہے امانت ہے لب
सरेआम करो चाहे कितना कोई चीज नहीं सकता मातम है अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की सादात का खून बहा करके करते हो दावत सादात का खून बहा करके करते हो तेरे बाप की जागीर नहीं कोई चीज नहीं हरी काम करके भाईजान सीनों पे सजा कर रखते हैं सीनों पे सजा कर रखते हैं सदियों से अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं मातम है अमानत ज़ैनब की खून बहा करके करते हो दावत तेरे बाप की जागीर अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता मातम है अमानत ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता ज़ैनब की कोई चीज नहीं सकता हमसे मातम है अमानत ज़ैनब की पर मुर्दाबाद में वो आज भी जी आबादी तुम्हारे पर
تیرا خورشید کرے والا رو رو کے دعا جیو مولانا مولانا جیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تمام مومنین اور ماتم گاہ سے گزارش کرتا ہوں انہیں جہاں کہیں بھی جگہ ملے براہ کرم بیٹھ جائیں، اور ایک درخواست میں انتظامیہ سے کروں گا کہ وہ جو آنے جانے کا راستہ پلیز مہربانی کر کے یہ کنٹرول کریں، بعد میں نہ کہنا کہ ہم پر اعتراض کیا گیا۔ میں انتظامیہ سے ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اندر آف کا سلسلہ یہ بالکل منقطع ہونا چاہیے، کوئی زائد آدمی جو اندر نہیں آنے جائے تینوں طرف سے۔ انتظامیہ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یہ اندر کی حالات ہوئی ہیں ان کی کل خانی کے لیے ختم کا انتظام کیا گیا، لہذا تمام اہل شام سے وہاں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، یہ آنسو گر بنتے ہیں بنائے جس کا جی چاہے، صدا نارا کی آتی ہے میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا پرسہ دینے آئے جس کا جی چاہے۔ جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، اسلام دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے، یہ کم میں یار محمد ہے تو بد زوار کو اتنا در، تو جالی چم کے حاجی ہیں جا کے پالا کافر ہے۔ ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، جمع ہوگا ملا نہ ترک کو سایہ تو گرمی مار ڈالے گی، علم کا تو منکر ہے ابتا اس دم کہاں ہوگا۔ مقام فرق یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام فرق یہ ہے کہ پھول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو گے مانیں گے ہم رضی اللہ، شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ کیا شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، کیا شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، دین دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے، یہ گھر میں یار محمد ہے تو وقت زوار کو اتنا ڈر، تو جالی چم کے حاجی ہے جا کے پالا کافر ہے۔ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے تم کو اپنی پڑی ہے ہم تو پریشان بہت ہیں، چھینا تو حق جس کا جائیں تو کدھر جائیں، چھینا تو حق جس کا دروازہ جنت پہ وہی مستور کھڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، اے دشمن شبیر تکبیر چلانا، اے محمد و آل محمد علی سے ملیے رسالت ماپ سے پہلے آنا مدینۃ العلم والیاں بابوہا، علی سے ملیے رسالت ماپ سے پہلے ملے گا شہر جو گزریں گے باپ سے پہلے، نہ بچ سکو گے جہنم کی آگ سے ہرگز، علی کا تھام لو دامن عذاب سے پہلے۔
कलम से खार को देखे तो फूल बन जाए, कलम से खार को देखे तो फूल बन जाए, कहे जो बात वही हक का असूल बन जाए। अली के बाप की गोदी का तुम मसल देखो, एक यतीम को पाले रसूल बन जाए। हम आले मोहम्मद से विला रखते हैं, हम आले मोहम्मद से विला रखते हैं, परवाना जन्नत बख्दार रखते हैं, मुसीबतों से बचाती है हमें नादे अली, मूसा की तरह हम भी आशा रखते हैं। कोई ख्याल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अली, नारे अली, मस्ती कलंदर, दारा का शोहर, हसनैन का बाबा, मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद सलवात। बड़ा हुसैन के सर नौके नेजा पे, बड़ा हुसैन ने कुरान नौके नेजा पे, यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या है। अब मैं दरखास्तगार हूँ जनाब मौलाना सैयद ज़मीर हुसैन नकवी साहब का फख्र से वो किताब फरमाएं जनाब सैयद मौलाना ज़मीर हुसैन नकवी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बराए वजूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर पुरखुलूस सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी बस मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह तो उस इत्तिबाए रसूल के नतीजे में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। गोया खालिक की कायनात ने अपने लिए इश्क व मोहब्बत का महवर व मरकज़ ज़ाते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को करार दिया है। खुदा उससे मोहब्बत करेगा जो उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, और खुदा उससे हरगिज़ मोहब्बत नहीं करेगा जो उसके रसूल की इत्तिबा नहीं करेगा। तो खालिक की कायनात ने अपने लिए इश्क व मोहब्बत का महवर व मरकज़ ज़ाते रिसालत को बनाया है। यही वजह है कि सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए हम शियाने अली इब्न अबी तालिब ने भी अपने लिए इश्क व मोहब्बत का महवर व मरकज़ बतूल के बाबा को बनाया है। मकतब अहले बैत, मकतब तशय्यो, मज़हब अहले बैत की बेस और बुनियाद इस नुक्ते पर है कि हम शिया जिन्हें मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते पैगंबर की वजह से नहीं मानते। बड़ी मेहरबानी। हम जिनका इकरार करते हैं ज़ाते रिसालत की वजह से, जिनका इनकार करते हैं ज़ाते रिसालत की वजह से, जिन्हें मानते हैं पैगंबर की वजह से मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते पैगंबर की वजह से नहीं मानते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि शिया ने अली फकत अहले बैत को मानते हैं। ये बात गलत है। चौक की तकरीर में लाउड स्पीकर पर शिया नुक्ता नज़र में बयान कर रहा हूँ। हकीकत ये है, खुदा की कसम और अज़मत मुस्तफ़ा की कसम, हम अहले बैत को नहीं मानते, हम सिर्फ मानते ही मोहम्मद को है।
میری بات سمجھنا، ہم صرف مانتے ہی پیغمبر کو ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس دلیل یہ ہے، کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے زبان رسالت سے یہ سنا، نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی۔ تھوڑا توجہ فرمانا، میں کچھ عرض کرنے چلا ہوں۔ کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے یہ سنا، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو مقام غدیر پر فلانوں کا منبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا، حضور نے فرمایا ملکم تو مولا ہو بہار علی اور مولا۔ ہم نے علی کو مولا مانا تو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، پیغمبر کے کہنے پہ مانا۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو جس کو بھی ہم نے مانا پیغمبر کی وجہ سے مانا۔ مذہب اہل بیت اور مکتب تشیع کی بنیاد عشق رسول پر ہے، اور میں ایک بنیادی نقطہ جس پر پوری تقریر کی بیس ہے میری میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے ذات رسالت کو نہیں سمجھا۔ اگر مسلمان عظمت مصطفیٰ کو سمجھ جاتے، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتے، شان رسالت پہ جمع ہو جاتے مسلمان، آج دنیا میں نہ فرقہ بندی ہوتی مسلمانوں میں، نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا نے ذات رسالت کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال سامنے کی بات ہے، چند دن پہلے آپ نے عید گزاری ہے، حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے، کیا کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، میں جملے کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے، کیا کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یار، توجہ فرمائیے گا، بڑی مہربانی، مل کے جب نعرہ لگائے تو مل کر نعرہ لگائیے گا، جب دل کرے نعرہ، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ ذات رسالت پہ جمع ہو جاتی، عظمت مصطفیٰ کو درک کر لیتی، حقیقت محمدیہ کو سمجھ جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ فرمائی آپ نے۔ ہاں، اصل ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے ذات رسالت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، عظمت مصطفیٰ کو ترک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے اس مکتب و مذہب کی بنیاد عشق رسول پہ رکھی ہے۔ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے نبی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات غلط ہے کہ شیعہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ، ہم ذات رسالت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے۔ اصحاب رسول کی عظمتوں کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کو ہم مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور یہ بھی مکتب اہل بیت اور مذہب اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا ایک حصہ ہے، جو کہا جاتا ہے بعض نہ
جاننے والے لوگ یا کم علم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جن کی معلومات درست نہیں ہے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، خدا کی قسم ہم اصحاب رسول کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مذہب کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اصحاب رسول کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا الزام ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ میں چوک پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ دیکھیے یہ شیعہ قوم ماننے میں اتنی مخلص ہے، میں کہتا ہوں یار تم اصحاب رسول کی بات کرتے ہو، یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے زہرا کے بیٹے سے وفا کی ہے، میری بات کی طرف توجہ کرنا، آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے بطول زادے سے وفا کی ہے، یہ شیعہ تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے۔ دیکھنا، یاد رکھنا اے اہل اسلام شیعہ سنی دوستو، میں مکتب اہل بیت کی نمائندگی کر رہا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں مذہب مکتب اہل بیت کا، کہ ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم موحد قوم ہیں، توحید پرست قوم ہیں، ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اور ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، میرا یہ چیلنج ہے اور دنیا اگر ثابت کر دے، ثابت کرنے والے بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا، اگر ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری ہوتے تو جہاں گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ چھپ جاتے۔ کچھ توجہ کرو، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ جہاں گھوڑے کو دیکھتے، تانکے میں جاتے ہوئے ہم نے گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہیں کی، نیزہ بازی میں دوڑتے گھوڑے کو ہم نے دیکھا، کبھی پرواہ نہیں کی، کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے کو ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، اور ہے یا نہیں؟ اگر اور یاد رکھیے میری ملت کا 5-7 سال کا نابالغ بچہ اگر دنیا دکھا دے تو دکھانے والے بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا کہ کسی شیعہ نابالغ 8-10 سال کے کسی بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑسواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پر گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو۔ اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، جہاں دیکھتے وہیں پہ جھک جاتے، ہر مقام سے ہم نے گھوڑے کو دیکھا، کبھی پرواہ نہیں کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں اور ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے یار میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، ناچتے گھوڑے کو مسلمانوں نے برداشت کر لیا، نیزہ بازی میں دوڑتے گھوڑے پہ فتویٰ نہ لگایا، پتہ چلا وہ گھوڑے کے دشمن نہیں ہے۔ ہر مقام پہ ہم نے اس گھوڑے کو دیکھا، کبھی پرواہ نہیں کی، پتہ چلا گھوڑے کے پجاری نہیں ہے۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں اور اس کی نسبت دیتے ہیں امام حسین کے اس باوفا ذوالجناح کے ساتھ، اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں، معترض فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں ہے، وہ بطول کے بیٹے کا دشمن ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مل کے ہے نہیں؟ توجہ فرمائیے، ہم گھوڑے کی پجاری نہیں ہیں، ہم اس نسبت حسین کی وجہ سے ذوالجناح کا کہ صاحب عجیب بات ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس کے درمیان میں ایک گھوڑا جا رہا ہے، جانور جا رہا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں اگر عاشور کے دن جلوس میں ذوالجناح گھوڑا اچھا نہیں لگتا تو 10 ذی الحج کو مینا میں احرام باندھے ہوئے تلبیہ کی صداؤں میں حاجیوں کے بیچ میں اونٹ بھی چل رہا ہے، دمبا بھی چل رہا ہے۔ بھائی اگر گھوڑا جانور ہے تو دمبا بھی تو جانور ہے نا، اونٹ بھی تو جانور ہے نا۔ اگر ہے کسی میں جرأت تو کاروان اسلام سے نکال دو دمبے کو، نکال دو جانور کو، لیکن یاد رکھنا اگر تم اس جانور کو کاروان اسلام سے نکالو گے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، وہ جانور کاروان اسلام سے نہیں نکلے گا۔ مجھے بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جو اسلام کے لیے گردن کٹوا دے وہ احترام
कटवा के कारवां का हिस्सा बना। तवज्जो है ये साहब, ये जानवर का एहतराम करते हैं। याद रखना, हम जानवर का एहतराम नहीं करते। हमारे मजहब की बुनियाद भी अकीदे तौहीद पर है और हम इस बात के कायल हैं कि एहतराम हकीकी के लायक सिर्फ ज़ाते तौहीद है। मेरी बात को समझना, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। मैंने 10, 12, 14 साल मदारिस में पढ़ा है और 15, 16 साल दीनी मदरसे में बैठकर पढ़ाया है। एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ। शिया कौम का ये अकीदा है, हमारे मजहब की बेस और बुनियाद अकीदा नबूवत, अकीदा अदल इलाही, अकीदा इमामत और क़यामत की बेस फिर अकीदा तौहीद है। हम मुवाहिद कौम हैं, हम तौहीद परस्त कौम हैं और हम इस बात के कायल हैं कि एहतराम हकीकी के लायक सिर्फ ज़ाते तौहीद है, बस। लेकिन एहतराम का फलसफा सुन लीजिए, ये तमाम फुक़हा ने लिखा, 73 फिरकों के मुसलमान उलमा ने इस बात को लिखा कि देखो ये जो जानवर जनाब इस्माइल की कुर्बानी की यादगार में आप 10 ज़िलहज को कुर्बान करते हैं, इस जानवर के गले में जो रस्सी है ना, फुक़हा ने लिखा, उलमा ने लिखा, उस रस्सी का भी एहतराम करो। मेरी बात समझ आ रही है? यानी उस जानवर के गले में, कुर्बानी वाले जानवर के गले, कलायत के लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए, उसके गले में जो रस्सी है ना, उस रस्सी का भी एहतराम करो। उस जानवर के आगे न चलो, उसको गाली न दो, उसको मारो मत, उसका एहतराम करो। क्यों? इसलिए कि इस जानवर की निस्बत है जनाब इस्माइल पर कुर्बान होने वाले उस दुम्बे के साथ। तो मैं आपको एहतराम का फलसफा 2 मिनट में समझाना चाहता हूँ। देखिए, असल में खुदा मोहतरम जनाब इस्माइल हुए खुदा पे कुर्बान, तो जनाब इस्माइल मोहतरम, वो दुम्बा हुआ जनाब इस्माइल पे कुर्बान, तो वो दुम्बा मोहतरम। ये जानवर बना उस दुम्बे की नकल, तो ये जानवर मोहतरम, इसके गले में पड़ी रस्सी, तो वो रस्सी मोहतरम एहतराम तौहीद से चलकर रस्सी तक पहुंचा, रस्सी से चलकर तौहीद तक पहुंचा। यही दलील मेरी भी है। असल में खुदा मोहतरम, इमाम हुसैन हुए खुदा पे कुर्बान, तो हुसैन मोहतरम, हुसैन हुए करबला में दफन, तो करबला मोहतरम, करबला में बना रोज़ा शबीर, तो रोज़ा मोहतरम ये ताज़िया बना उस रोज़े की नकल, तो ये ताज़िया मोहतरम जिस तरीके से एहतराम रस्सी से चल के खुदा तक पहुंचा, इसी तरीके से एहतराम ताज़िया से चल के खुदा तक पहुंचा। तो जो है ये नहीं मिल के आए एहतराम जिस तरह रस्सी से चल के खुदा तक पहुंचा, इसी तरह एहतराम अलम से चल के खुदा तक पहुंचा, ताज़गी से चल के खुदा तक पहुंचा, सुलझान से चलकर खुदा तक पहुंचा। इसलिए कि उस निस्बत की वजह से हम एहतराम, लेकिन सब जानवर का। देखिए, याद रखिए, बात आ गई है तो एक और जुमला, और तारीखी जुमला सुनते जाइए। जानवर इस्लाम और कुरान का फलसफा 2-3 जुमलों में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान और इस्लाम का फलसफा यह है जानवर के बारे में कि जो जानवर किसी अल्लाह वाले से मंसूब हो गया, वो जानवर निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। पढ़े लिखे दोस्तों तवज्जो फरमाएं, जो जानवर किसी अल्लाह वाले से मंसूब हो गया, वो जानवर निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। अब मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ बयान और आगे बहुत कुछ बयान करना है, लेकिन एक दलील सुलझना के बारे में बात आ गई तो सुनिए। कुरान और इस्लाम का फलसफा, जो जानवर किसी अल्लाह वाले से निस्बत पा गया, निगाहे तौहीद में वो जानवर मोहतरम हो गया। देखिए दलील, हजरत सालेह नबी की ऊँटनी। मैं कुरान से एक लफ्ज भी बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं जिम्मेदार हूं अपनी गुफ्तगू का। हजरत सालेह नबी की ऊँटनी नबी से मंसूब हो गई, कुरान में जिक्र है, नबी से मंसूब हो गई, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गई। हद हो गई, हजरत इस्माइल पर कुर्बान होने वाला दुम्बा नबी से मंसूब हो गया, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। इससे भी हद हो गई, हजरत उज़ैर का गधा, जो कुरान पढ़ते रहते हो यार मेरे साथ बोलो, हजरत उज़ैर का गधा नबी से मंसूब हो गया, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। जवानों, हद हो गई असहाबे काफ का कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता। और याद रखना, असहाबे काफ नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे। लफ्ज़ असहाब बता रहा है कि वो नबी के सहाबी थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों से कुत्ते ने वफा की। यहाँ रोक कर एक तारीखी जुमला कहने चला हूँ, तो अल्लाह की पूरी तवानाई उस समाप्त फरमाइएगा। कोई असहाबे काफ नबी नहीं थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों से कुत्ते ने वफा की।
کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. ایک جملہ سننا اور میں آپ کی ذوق سماعت کے امتحان ہے. دیکھیے آپ کس گہرائی میں سن رہے ہیں. وہ کتا جس نے اصحاب کہف سے نبی کے اصحاب سے وفا کی, وہ کتا قیامت کے دن علماء نے لکھا کہ لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو ایک بات تو قرآن سے یہ طے ہو گئی کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جائے گا. یار مل کے نعرہ لگا توجہ فرمائیے. ہاں, سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا. آج میں عرض یہ کر رہا تھا, قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی نبی کے ساتھ, اللہ والے کے ساتھ جو جانور منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت صالح نبی کی اٹھنی نبی سے منسوب ہو گئی, نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. حضرت عزیر کا گدھا نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. ہاتھ ہو گئی توجہ رکھنا, سر اٹھانا. اصحاب کہف کا کتا, اس کا ذکر قرآن میں ہے اور ان آیات کا پڑھنا بھی ثواب ہے جس میں ذکر کتے کا ہے. اصحاب کہف نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, اللہ والے تھے. توجہ, اوے اللہ والوں سے کتے نے وفا کی, اس کا ذکر قرآن میں ہے. علماء کرام صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اوے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو, اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے زلجنا کے ذکر کو بدعت کہتے ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے مل کے سارے جس لہجے نال, جس لب و لہجے نال یا محبت نال علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں, میں گزارش کراں گا ہر مومن نوں کہ مل کے نعرے دا جواب دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, جدیدیت, اے دشمن شبیر تربی زلان محمد وال محمد بلند صلوات. توجہ فرمایا. یعنی یہ دو دوگلا پالیسی کہ دیکھیے اصحاب کہف نہ نبی ہے نہ معصوم ہے, اللہ والے ہیں. اللہ والوں سے کتے نے وفا کی, فطرت کو بدل کے اصحاب کے ساتھ ہو لیا, وفا کی, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اور علماء اسلام اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا احترام کرتے ہو, اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجلال کے ذکر کو بدعت کہتے. توجہ ہے یا نہیں. ہاں, تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ شیعہ قوم تو وہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے بطول زادے سے وفا کی ہے, رسول کے نواسے سے وفا کی ہے, یہ قوم تو 1400 سال کے بعد اب تک اس جانور کا احسان نہیں اتار سکی ہے. تو چاہیے جائے کہ ہمیں یہ کہا جائے, الزام لگایا جائے کہ شیعہ نے اہل بیت اصحاب رسول کو نہیں مانتے, یہ سفید جھوٹ ہے. ہمارے مذہب کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ عشق رسول, ہم اصحاب کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. ایک بنیادی فرق میں آپ کو بتا دوں, اور اگر میں یہ بات سمجھا سکا تو میرے اتنا لمبا سفر کر کے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. دیکھیے بنیادی بات ہے, سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. دیکھو سمجھنے سے بات یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نبی کے بعد اصحاب رسول کو بہت کچھ مانتے ہیں, نیک مانتے ہیں, متقی مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں. مانتے یا نہیں مانتے؟ حضرت سلیمان, ابو ذر, کمبر, مقداد صحاب رسول جتنے بھی پیغمبر کے مخلص اصحاب ہیں, ہم ان کو نیک مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں, ان کو قابل احترام مانتے ہیں, واجب الاحترام مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں. اور اصحاب رسول سے متعلق تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ یہ میں مختصر ایک جملے میں تشیع کا نظریہ بیان کروں. اصحاب رسول سے متعلق ہم شیعہ علی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں, آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے.
اصحاب رسول سے متعلق تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم سب کچھ میں نے عرض کیا کہ ہم نیک مانتے ہیں, متقی مانتے ہیں, صالح مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں, لیکن صرف اتنا فرق ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ ان پڑھ لوگ یا نہ سمجھنے والے دیدہ دانستہ طور پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کے بعد ہم دین کا ذمہ دار اہل بیت کو مانتے ہیں, اصحاب کو نہیں مانتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نقطے کو سمجھ لینا یہ ایک تاریخی جملہ ہے. ویسے بھی میں سریوال میں مرکزی امام بارگاہ میں قصر فتول میں اگلے سال اشرا پڑھ رہا ہوں, عارف والا میں قصر فتول میں, اور آج ہی یہ بات طے ہوئی ہے کہ فتح پور میں بھی انشاءاللہ عشرہ محرم آئندہ جو ہے بشرط زندگی اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے پڑھنا ہے. یہاں گوگیرے میں بھی متوقع ہے کہ شاید انشاءاللہ میں گوگیرے میں بھی پڑھوں گا, چونکہ دونوں دن کے ٹائم ہے, وہاں میرے عشرے رات کے ہیں, تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بھی پڑھوں. لیکن ایک جملے میں اگر میں پورا عشرہ آپ کو آج سنا دوں پھر تو میرے لیے دعا کریں گے یا نہیں ہے, ایک جملے میں. لیکن اس جملے کو سن لیجئے گا. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ فرق صرف سمجھنے اور سمجھانے کا ہے کہ ہم اصحاب مصطفیٰ کو نیک, جنتی, صالح سب کچھ مانتے ہیں, لیکن نبی کے بعد دین کا ذمہ دار ہم اصحاب کو نہیں مانتے, اہل بیت کو مانتے ہیں. اور فرق باقی مسلمانوں میں اور شیعہ مکتبہ فکر میں ایک علمی سا فرق ہے, اور وہ فرق صرف بنیادی اتنا سا چھوٹا سا فرق ہے کہ ہم شیعہ وہ مکتبہ فکر ہے کہ جنہوں نے نبی کے بعد دین کا ذمہ دار اہل بیت کو مانا ہے, اور باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین کا ذمہ دار اصحاب رسول کو مانا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. دیکھیے اس کی بھی ایک میں اہل علم کے لیے, نوجوانوں کے لیے ایک بیس بنیاد میں فراہم کر دوں. ہمارے شیعہ جس پر مذہب کی بنیاد ہے وہ 4 کتابیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے, اس میں ہر حدیث آپ کو اہل بیت سے ملے گی, ہر روایت, ہر حدیث معصوم سے ملے گی. سیاستہ جس پر باقی مسلمانوں کے مذہب کی بیس ہے, اس میں ہر حدیث آپ کو اصحاب رسول سے ملے گی, اہل بیت سے نہیں ملے گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مولا علی علیہ السلام وہ ذات ہیں, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا امیر علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کا مختصر تعارف میں کرانا چاہتا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. علی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بجلی گئی ہے, بجلی چلی گئی, کوئی بات نہیں, میری آواز پہنچے گی آپ تک, توجہ فرمائے گا. علی وہ ذات ہے, بات سمجھ آ رہی ہے میری, پہنچ رہی میری آواز. علی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں, اور نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں. باب مدینۃ العلم سے مسلمانوں کو سیاستہ میں 10 حدیثیں بھی نہیں ملی. پتہ چلا انہوں نے دین اہل بیت سے نہیں لیا. حضرت ابو ہریرہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا, فتح 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ. اس سے میری تحقیق کے مطابق 44,000 حدیثیں ہیں, 44,000 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے. ایک جملہ سپیکر نہیں ہے تو اور بھی سن لیجیے مجھ سے. جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی زوجیت میں رہی 25 سال, بلا شرکت غیر جناب خدیجہ کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی. 25 سال بلا شرکت غیر جناب خدیجہ رسول کی زوجیت میں رہی. اس کے بعد مدینے جا کے نبی نے ایک وقت میں 9 نکاح کیے. 9 بیویاں نبی کی ایک وقت میں زندہ تھی. 365 دنوں کو تقسیم کرو تو ایک بیوی کے حصے میں 40 دن آتے ہیں, اور جس بیوی کو صرف سال میں 40 دن ملے اس سے 60,000 حدیث, جس نے 25 سال گزارے اس سے ایک حدیث. نعرہ تکبیر,
محرم پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, میں سمجھاؤں گا کہ اصل اسلام کی روح کیا ہے. لیکن آج کیا تک میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ شیعہ وہ مکتبہ فکر ہے جنہوں نے بیس بتا رہا ہوں مذہب اہل بیت کی, جنہوں نے نبی کے بعد دین اہل بیت کے ذریعے سے لیا ہے. کہہ رہے شیعہ مسلمان وہ ہے جنہوں نے نبی کے بعد دین اصحاب رسول کے وسیلے سے اور ذریعے سے حاصل کیا ہے. بھائی دین کا ذمہ دار نبی کے بعد ہم اصحاب کو سب کچھ مانتے ہیں, نیک مانتے ہیں, متقی مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں, لیکن دین کا ذمہ دار ہم فقط اہل بیت کو مانتے ہیں. میرے دعوے کی دلیل سورج کی طرح واضح کر کے جانا چاہتا ہوں. دلیل یہ ہے بھائی کون نبی کے بعد دین کے ذمہ دار, اصحاب یا اہل بیت؟ دلیل میری سنیے گا کان کھول کر. اگر نبی کے بعد دین کا, شریعت کا, فقہ کا, قرآن کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر اہل بیت جائیں کسی صحابی کے دروازے پر تو اصحاب دین کے ذمہ دار ہیں. لیکن اگر صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر وہ دین پوچھنے علی کے دروازے پہ جائیں اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے اور یہ کہتے ہوئے واپس پلٹے یا آج اگر علی نہ ہوتے ہم نے دین نبی کے بعد اہل بیت سے. اور یاد رکھنا دیکھیے ہم جعفری کہلاتے ہیں. لاؤڈ سپیکر کے نہ ہونے کے باوجود آپ کی ذوق سماعت کو دیکھ کر ایک جملہ بطور ہدیہ اور تحفہ وغیرہ بنگلہ کے مومنین کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور اگر دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو میرے لیے دعا کر دینا. دیکھیے ہم جعفری کہلاتے ہیں. یہ اس جملہ سننے کے بعد مذہب اہل بیت کی حقانیت پہ آپ سجدے کریں گے اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. ہم جعفری کہلاتے ہیں کس نسبت سے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے. امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے. امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین جوانان جنت کے سردار کے فرزند تھے. امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے فرزند تھے. مولا علی علیہ السلام کون تھے؟ حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے, خاتون جنت کے شوہر بھی تھے, جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے. توجہ رکھنا, جملہ سمجھنا. ہم نے یعنی اس دروازے سے ہم نے دین لیا ہے, اور جس دروازے سے نبی نکلتے تھے اسی دروازے سے علی نکلے, اسی سے حسنین نکلے, اسی سے امام زین العابدین نکلے, اسی دروازے سے محمد باقر نکلے, اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے. اور ہم نے نہ در بدلا ہے نہ گھر بدلا ہے. ہم اصحاب رسول کو سب کچھ مانتے ہیں, لیکن نبی کے بعد دین کا ذمہ دار ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اور دوسرا فرق صرف اتنا ہے, بس یہ دو ہی فرق ہیں, باقی کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم اہل بیت محمد کو اور اصحاب رسول کو برابر نہیں مانتے. ہم برابر نہیں مانتے, برابر. اور یہ برابری والا فلسفہ قرآن کے بھی خلاف ہے, لاجک کے بھی خلاف ہے, کامن سینس کے بھی خلاف ہے. دیکھیے قرآن نے اعلان کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير. کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الظلمات والنور. کیا تاریکی اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الليل والنهار. کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گلیوں کے کوڑا کرکٹ اور کعبے کی زینت قرآن کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے, تاریخ کے خلاف ہے. ایک مثال تاریخ سے سن لیجئے اور ایک
لاجیکلی دلیل آپ کو عرض کروں. پہلے لاجیکلی دلیل سامنے کی بات دیکھیے, 2 اور 2 4 کی بات. مولا امیر علیہ السلام مولا علی اکیلے نہیں تھے, علی کے 3 بھائی اور بھی تھے. بھائی اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے. علی مولا کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے, جناب طالب, جن کی وجہ سے حضرت عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے, جناب عقیل, جناب جعفر طیار, اور چوتھے نمبر پہ علی. چوتھے سب سے چھوٹے مولا امیر علیہ السلام تھے. تمام شیعہ نے علی میرے سامنے بیٹھے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر طیار کو علی کے برابر مانتے ہو؟ بولو, بات اگر میری پہنچ رہی ہے تو برابر علی کے برابر مانتے ہو؟ یہ علی کے اپنے بابا اور اپنی ماں کے بیٹے ہیں. جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر طیار یہ ابو طالب کے بیٹے تھے. فاطمہ بنت اسد کے تینوں نور نظر تھے. لیکن علی کے سگے بھائیوں کو ہم علی کے برابر نہیں مانتے. یہ تشیعوں کا عقیدہ ہے. ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں. ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کے نور نظر مانتے ہیں. ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم, جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں ہم علی کے سگے 3 بھائیوں کو اور علی کے برابر نہیں مانتے. تو مجھے کہنے دیجئے, اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کیا کرے؟ لیکن توجہ ہے یہ نہیں. فرق ہے کہ ہم جب علی کے سکے بھائیوں کو بھائی ہم علی کے اگر ہم جذبات سے کام نہیں لیتے, حقائق سے کام لیتے ہیں. جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے, لاجیکلی بات ہے, تو کوئی غیر علی کی برابری کیسے کرے گا؟ ہاں, اور دوسری تاریخ سے ایک بات سن لیجئے, یہی سے میں اختتامی مراحل کی طرف گفتگو کو لے جاؤں. تھک تو نہیں گئے؟ بڑی مہربانی. ہاں دیکھیے, تاریخ سے ایک مثال. سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ بولو, تاکہ بچوں کو پتا چلے. یہ مجلس حسین یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے کی. یہاں سے خیرات علم تقسیم ہوتی ہے. حضرت آدم, پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام حابیل, ایک کا نام قابیل. ان میں ایک قاتل ہے, ایک مقتول ہے, ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. شاباش, اس کا مطلب ہے بات ہے. آدم علیہ السلام, حضرت آدم سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام حابیل, ایک کا نام قابیل. ایک ان میں قاتل ہے, ایک مقتول ہے. ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. ایک ان میں رحمت اللہ ہے, ایک لعنت اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ان میں قاتل کون ہے, مقتول کون ہے؟ میرے بزرگ 2 باتیں. ایک تو نبی کے بعد دین کا ذمہ دار ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, توجہ ہے. اور اس کی دلیل بھی میں نے پیش کر دی کہ نبی کے بعد شریعت, دین, فقہ, تفسیر کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیشہ اہل بیت کے دروازے پر اصحاب جاتے رہے. اگر اصحاب دین کے ذمہ دار ہوتے تو اہل بیت میں سے بھی کوئی کبھی کسی صحابی کے پاس جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم انہیں برابر نہیں مانتے. میں نے مثال دے دی آپ کے سامنے. ذکر آ گیا حضرت حابیل و قابیل کا, تو یہیں پر 2 باتیں اور سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. حضرت حابیل مظلوم تھے, قابیل ظالم تھے. حابیل مقتول تھے, قابیل قاتل تھے. حابیل رحمت اللہ, قابیل لعنت اللہ. اور قابیل کل بھی واجب اللعنت تھا, آج بھی واجب اللعنت ہے, اور قیامت تک واجب اللعنت رہے گا. کسی 73 فرقوں میں کسی اہل علم کو قابیل کے واجب اللعنت ہونے پر نہ کل اعتراض تھا, نہ آج اعتراض ہے, نہ قیامت تک کوئی اعتراض کر سکتا ہے. قابیل کل بھی واجب اللعنت, آج بھی واجب اللعنت, قیامت تک واجب اللعنت رہے گا. آج تک کسی مسلمان نے, کسی مولوی نے یہ زبان نہ کھولی کہ صاحب تاریخ انسانیت کی پہلی غلطی تھی. یار میری بات سمجھو, میں کچھ کہنے والا. حیدری, تاریخ
انسانیت کا بڑی تاریخ انسانیت کا پہلا جرم تھا. پہلی غلطی تو ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے. تو کسی مولوی مسلمان نے نہ کہا میاں ہو سکتا ہے اللہ قابیل کو معاف کر دے, کچھ نہ کہو قابیل کو. نہ 73 فرقوں کے علماء کی نظر میں قابیل کل بھی واجب اللعنت تھا, آج بھی واجب اللعنت ہے, قیامت کے دن تک واجب اللعنت رہے گا. قابیل نے جرم کیا کیا تھا؟ جرم یہ کیا تھا کہ وہ ایک نبی زادے کا قاتل تھا. میں بڑی مہم بات کہنا چاہتا ہوں. قابیل ایک نبی زادے کا قاتل تھا, اس لیے قیامت تک واجب اللعنت ہے اور کسی مکتب فکر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ لوگ اہل بیت کے بارے میں دوگلی پالیسی کیوں اختیار کرتے ہیں. میں سوچتا یہ ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جو جرم قابیل نے کیا وہی جرم یزید نے کیا. بات سمجھنا, جو جرم قابیل نے کیا وہی جرم یزید نے کیا. قابیل پہلے دن لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا, آج تک چڑھا ہوا ہے, لیکن وہی جرم یزید نے کیا. قابیل بھی نبی زادے کا قاتل, یزید بھی نبی زادے کا قاتل. قابیل پہلے دن سے لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا, آج تک چڑھا ہوا ہے. اور یزید کے بارے میں آج تک علماء اسلام میں بحث ہو رہی ہے کہ میاں یزید کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. یزید کو ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا جملہ ہے, میں ایک طالب علم میں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جملہ ہے تو نام لے کر ان کا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, نام لے کر وہ فرمایا کرتے تھے. بڑا زومانہ جملہ, اکثر لوگ سمجھتے نہیں تھے, میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میاں برا نہ کہو یزید کو, ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کرے. میری بات سمجھے گا. اچھا, لوگ اس کو سطحی نظر سے دیکھتے تھے, لیکن یہ جملہ بڑا وزنی ہے کہ بلا ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کرے گا. کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ ہم نے اس کو خدا مانا ہی نہیں, ہم نے توحید کے بعد فوراً عدل الہی کا اقرار کیا ہے. ہمارا اللہ عادل ہے, ظالم نہیں. بھائی نقل کفر نباشد, اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے. بھائی جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے, ظالم و مظلوم ایک ہو جائے, وہاں عادل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے, ظالم نہیں. اور ہے یا نہیں؟ ہے نہیں. ہمارا اللہ عادل ہے, ظالم نہیں ہے. ہم نے توحید کے بعد فرق یا یزید کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ. اچھا, میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا, لیکن اتنا کہنے والوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یزید اتنے ہی پسند ہے تو قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جاؤ. اور ہے یا نہیں؟ اچھا, قابیل پہلے دن لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا, یزید کا معاملہ آج تک پینڈنگ میں ہے. میاں کچھ نہ کہو, ہو سکتا ہے. اچھا, بات کیا ہے؟ وہ پہلے دن لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا, آج تک چڑھا ہوا ہے. یزید کے ذریعے بحث ہو رہی ہے, جرم دونوں کا ایک. بڑی پتے کی بات توجہ رکھیے گا. بات اصل میں یہ ہے, اگر حرف لفظ ضائع نہ ہونے پائے, بات اصل میں یہ ہے. فرض کریں یہاں اوکاڑا میں ایک بندہ کوئی آ کے رہنے لگا, دور نزدیک سے کہیں سے, یہ وانا سے, وزیرستان سے, یا کہیں سے, چور چکا نہ اس کا آتا نہ پتہ, پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا, وہاں کے رہنے لگا. اوکاڑا کے میرے دوست بیٹھے ہوئے, اس لیے میں نے اوکاڑا کا نام دیا. وہاں آ کے وہ رہنے لگا. اتفاق سے اس سے ایک دن ایک مرڈر ہو گیا, ایک بندہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. اور اتفاق سے اسی دن اوکاڑا کے ایک بہت بڑے تاجر کے بیٹے سے بھی وہی غلطی ہو گئی, اس سے بھی ایک بندہ قتل ہو گیا. وہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, چند دن قانونی کارا جوئی کے بعد اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور وہ جو تاجر کا بیٹا تھا, سب سے پہلے تو اس کے خاندان نے کوشش کی کہ بات تھانے تک ہی نہ, ایف آئی آر ہی نہ کٹے. بہت پیسہ دیا لیکن ایف آئی آر کٹ گئی. پھر کوشش کی کہ معاملہ تھانے پر ہی طے ہو جائے, لیکن پھر بات آگے بڑھ گئی. پھر کوشش کی کہ جیل نہ جانے پائے, لیکن پھر بات آگے بڑھ. جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا چند سالوں کے بعد, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. پھر 5 7 10 سال گزر گئے. پھر وہاں سے بھی جب فیصلہ ہو گیا اس کے خلاف,
तो फिर सदर को अपील कर दी, एसपी ऑर्डर ले लिया, साल हर साल से बात को लंबा करते जा रहे हैं, महंगे महंगे वकील किए, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, किसी तरीके से बच जाए। मैं सोचता ही हूँ भाई जुर्म तो रखना नौजवान, जुर्म दोनों का एक, वो पहले दिनों में ही सूली पे चढ़ गया, दूसरे का मामला पेंडिंग में क्यों है? राज सिर्फ ये है कि पहले के आगे पीछे था कोई नहीं, दूसरे का पूरा खानदान मौजूद था। भाई जो जुर्म काबिल ने किया वही जुर्म यजीद ने किया। काबिल पहले दिल्लानत की सूली पे चढ़ गया और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। यजीद का मामला आज तक पेंडिंग में है कि यजीद का पूरा खानदान मौजूद है। खसूसन मुहर्रम के अय्याम में मैंने अपने कानों से सुना, मुहर्रम के अय्याम में क्यों टीवी पर बकायदा उलमा की जमीयत बैठी हुई है और बहस हो रही है यजीद को बुरा कहना चाहिए या नहीं। और मैंने अपने कानों से ये जुमले सुने, डेरा गाजी खान में अशरा मुहर्रम पढ़ रहा था, सुबह का वक्त था, मैंने ये जुमले सुने, बहस ये हो रही थी कि मियां फला फला उलमा, अक्सरियत बहरहाल उलमा की फुकाहा की ये कहती है कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अगर चाहे तो उसको जन्नत में भेज दे, अल्लाह चाहे तो उसको जहन्नम में भेज दे, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। यजीद को बुरा हो सकता है मियां अल्लाह यजीद को माफ कर दे, हो सकता है। इस मसले को मैं 2 और 2 4 करके हल करना चाहता हूँ। दो और 2 4 करके मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ। भाई देखिए मियां यजीद को 1400 साल से बहस हो रही है, वकालत की जा रही है। अच्छा एक बात रोक के पहले और सुन लीजिए, मुझे इस बात की समझ ना आई भाई उस दौर में जो यजीद का साथ दे रहे थे, ये शिबर खोली, ये जितने मलऊनीन थे, उमर साद वगैरह, ये जो उस दौर में यजीद का साथ दे रहे थे, चलो उनकी बात तो अकल में आती है कि भाई यजीद तख्ते हुकूमत पे था, खबर भाई तवज्जो रखिए, यजीद तख्ते हुकूमत पे था और दिरहम और दीनार का लालच था और यजीद की हुकूमत को समझिएगा, आज मेरी तहकीक के मुताबिक आज के 27 मुल्क ऐसे हैं, आज की दुनिया के 27 मुल्क ऐसे हैं, आज की दुनिया के 27 ऐसा ना हो कि स्पीकर ही पढ़ता रहे मुझे खामोश होना पड़े। जरूर पढ़ ले तो जो है बहरहाल बात समझिएगा। कहा यह जाता है कि मैं कुछ ना कहूं, वकालत मैं कहता हूं कि उस दौर में जो यजीद की हिमायत कर रहे थे उनकी बात तो लॉजिक में आती है, कॉमन सेंस में, कि भाई यजीद तख्ते हुकूमत में था। आज के दौर के 27 मुल्क ऐसे हैं उस दौर में जिन पर अकेले यजीद की हुकूमत थी। ये लबनान, ये यमन, ये कुवैत, ये आज़रबैजान की जितनी रियासतें हैं, राय की जागीर तेहरान को कहा जाता है, ये पूरा ईरान, ये पूरा आपका अफगानिस्तान, यानी 27 मुल्क। तवज्जो एक लफ्ज कह जाऊंगा, समझेगा जो महसूस वही फकत बंदा होगा जो मेरे से एक लफ्ज को समझ गया, तो इसका नशा बड़ी देर तक आपके दिमागों में रहेगा। भाई आज के 27 मुल्कों पर उस दौर में अकेले यजीद की हुकूमत थी। मैं कहा करता हूँ नौजवानों, यजीद इतना छोटा नहीं था जितना आपने समझ रखा है। ये तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सा रह गया है। गौर है या नहीं? यानी उस दौर में जो यजीद के साथ दे रहे थे उनकी बात तो समझ में आती है। भाई आज ना यजीद रहा ना यजीद का पीछे मुस्किन भाव अजदाद रहे, हर कोई अपनी अपनी जहन्नम में पहुंच गया, यजीद खत्म हो गया। भाई आज क्यों यजीद की हिमायत की जा रही है? पता चला इन्हें मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। यजीद की हिमायत करके ये अपने अमल से बता रहे हैं कि हम यजीद वाले मुसलमान हैं, हुसैन वाले मुसलमान नहीं है। हमारा यजीद वाले इस्लाम से ताल्लुक है, हुसैन वाले इस्लाम से ताल्लुक। यजीद कल भी वाजिबुल लानत था। मैंने जो वादा किया था 2 और 2 4 करके यजीद वाला मसला इस मजमे की हद तक आज खत्म हो जाएगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं अब बुरा ना हो सकता है, अल्लाह यजीद को माफ कर दे। इस बात को मैं पौने घंटे की बात को 2 मिनटों में तय करना चाहता हूं। तो जो है 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, सब तो 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तुम मर जाए। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक बंदे ने दूसरे को कोसा,
اللہ کرے تو مر جائے. دوسرا بندہ سیاح آدمی تھا, وہ کہتے یار تو کوئی میرا پروردگار ہے. میری بات سمجھنا, میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف, اس لیے کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے چلا ہوں. کہا یار تو کوئی میرا خالق و مالک ہے, تو کوئی میرا پروردگار ہے, تیرے قبضے میں میری جان ہے کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا؟ نہ, تو میرا خالق و مالک وہ ہے جو 4 دن اس نے میری زندگی لکھی ہے نا, وہ مجھے زندہ رہے. تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں, لیکن تیرا اتنا کہنے سے کم از کم مجھے تیرے دل کا ارادہ تو پتہ چل گیا. ہائے ہائے ہائے, بات سمجھنا, تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں, لیکن تیرا اتنا کہنے سے مجھے تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا, اور اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا. یزید کل بھی واجب اللعنت تھا, یزید آج بھی واجب اللعنت ہے, یزید قیامت تک واجب اللعنت. جیسے محرم کے ایام, ابھی 2 مہینے کے بعد, پھر 2.5 مہینے کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے. محرم کے ایام جیسے ہی آتے ہیں, ہمارے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے. بس اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں. بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین علیہ السلام کو, اور اب خود ہی روتے اور پیٹتے ہیں. یہ ہوتا ہی یا نہیں؟ میں سندھ میں 15-16 سال رہا ہوں, وہاں تو یہ ہوتا تھا اتنا, پتہ نہیں یہاں شاید نہیں ہوتا ہوگا. ہوتا ہے بچوں کو سکولوں میں, میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا. اس مسئلے کو بھی میں ان بچوں کے لیے حل کر رہا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے. میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے اور اب خود ہی یہ روتے پیٹتے ہیں. ایک بات یہ بھی 2 اور 2 چور کی طرح حل کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کا قاتل کون ہے؟ بولو. یزید. یہ شمر خولی, یہ تو کرائے کے لوگ تھے نا, اصل تو یزید ہے نا. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یزید. مارا کس نے تھا؟ یزید نے. یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا؟ بڑی تسلی سے, مارا کس نے تھا؟ یزید نے. یہ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں نے مارا. مارا تھا یزید نے, یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا. صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقول ان کے مارا تھا یزید نے, یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا. نتیجہ کیا نکلے گا بقول ان کے؟ پھر یزید شیعہ ہوا نا, پھر وہ ہمارا ہوا نا, پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 پشت اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے. ہائے 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 ہائے. لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, پتہ چلا یزید ہمارا نہیں ان کا رہتا ہے. ہم اس ملعون پر جس کے دربار میں 9 گھنٹے بطول زادیاں کھڑی. کیوں نہ لعنت کریں ہم اس ملعون پر جس کے دربار میں 9 گھنٹے وہ بیویاں کھڑی رہی جنہیں بابا سے شرف ہوا, جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ دی. عزاداروں, اس دین پر اہل بیت رسول کا بڑا خرچ ہوا ہے. جو دین کے مالک تھے خرچہ ہی فقط انہی کا ہوا ہے. کتنا خرچ ہوا اس دین پر اہل بیت محمد کا؟ بس یہ خرچ مجھ سے ایک اشارے میں سن لیجئے, 2-3 منٹ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. میں نے بڑی زحمت دی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, میری دعا ہے. کتنا خرچ ہوا ہے؟ 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب. اللہ کرے میں خرچ سمجھا لوں. 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے مقاتل کی کتابوں میں یہ جملے پڑھے ہیں. جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا نا, علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. عزاداروں, چھوٹی اولاد والوں, ہر اونٹ پر 2 سواریاں بھی ہوں, 80 سواری بنتی ہے. لیکن جگر پڑتا ہے جب ہم سید سجاد کا یہ جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. چھوٹی اولاد والا مسلمان
مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں ہیں؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ مجھے سادات کے بڑے درد یاد ہیں۔ میں اردو خطیب ہوں، لیکن خبر پہ 2 دفعہ میں کربلا شام گیا ہوں۔ میں نے بہن بھائیوں سے ایک بھیک مانگی ہے، کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بھیک مانگی ہے کہ میں اردو خطیب ہوں، یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو کہ میں جی بھر کے رو بھی سکوں، رولا بھی سکوں۔ مجھے سادات کے بڑے، میں گھنٹوں مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن یہاں پر صرف 2-3 جملوں کی مجھے زحمت دینا ہے۔ میں آپ حضرات کے لیے دعا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلی دفعہ میں آیا، یہ میری دوسری ملاقات ہے آپ عزاداروں سے۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو، میری ماں بہنوں کو اللہ کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ سادات کی محنتیں دیکھنا ہو نا تو کربلا جائیں، سادات کی دین کے لیے قربانیاں دیکھنا ہو تو کربلا جائیں، اور جب جائیں نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگیں، مجھ مسافر سید کا یہ جملہ یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے زہرا زادیاں شام گئی ہیں۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہاں بھی گلستان زہرا کی گلی دفن ہے، یہاں بھی فرزند رسول دفن ہے۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک اولاد رسول کی قبریں بن گئی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، آپ کو یہاں گوگیرا بنگلہ سے لے کر میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں، اکاڑا تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، اس سے بڑا مسئلہ میرے پاس نہیں۔ اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں عزادار کو، بات سمجھ میں آ گئی، مصلے پر بھی عبادت ہو جائے گی۔ آپ کو یہاں سے اکاڑا تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بچہ